دل کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان مبارک کی پرکیف گھڑیوں میں ہمارا سلسلہ انوار حدیث بحمد اللہ تعالی جاری و ساری ہے۔ عرش کے سائے میں اللہ پاک قیامت کے دن کن افراد کو جگہ عطا فرمائے گا، دو افراد کے حوالے سے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ ایک امام عادل یعنی حاکم، وہ حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، اور دوسرا وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ جل شانہ کی عبادت کے اندر ہوئی۔ تفصیل کے ساتھ ان دونوں کے اوپر گفتگو ہوئی۔ تیسرا شخص جو حدیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا، ارشاد فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ وہ شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، جب وہاں مسجد سے وہ نکلے یہاں تک کہ اس کی طرف لوٹ آئے، اس کا دل مسجد کے ساتھ ہی اٹکا ہوا رہتا ہے۔ یعنی جس شخص کو مسجد کے ساتھ الفت ہے، مسجد کے ساتھ محبت ہے، جو مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کو تعمیر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ مسجد سے محبت کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد بنانا، یہ ساری کی ساری چیزیں مسجد سے محبت کے اندر آتی ہیں۔ پہلے تو ایک بڑی خوبصورت بڑی پیاری حدیث مبارکہ سماعت فرمائے۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد کے ساتھ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے الفت یعنی محبت رکھتا ہے۔ یعنی مسجد سے محبت کرنے والا یہ اللہ جل شانہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ پاک کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جو مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اولاً یہ ارشاد فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ یعنی مشرکوں کے یہ لائق نہیں کہ وہ مسجد کو آباد کریں، درا حال یہ کہ وہ اپنے کفر کی گواہی دینے والے ہیں، یعنی خود اپنے کفر کی گواہی دینے والے ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ یعنی مشرکین کے یہ لائق نہیں کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، یعنی مسجد حرام کو آباد کریں، یہ ان کے لائق نہیں۔ فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یعنی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ یہاں پہلے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کی یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ خود جب اپنے کفر پر گواہ ہیں تو مسجدوں کو آباد کریں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے یہ اہل ایمان ہیں۔ یہاں جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ یعمرو، مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اس لفظ کے علماء نے دونوں طرح کے معنی بیان کیے ہیں کہ یہ یا تو تعمیر سے نکلا ہے، مسجد کو بنانا، مسجد کی بلڈنگ کرنا، اس کو تعمیر کرنا۔ مسجد کو جو تعمیر کرتے ہیں وہ بھی اس آیت کے تحت شامل ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو ایمان والا فرمایا ہے کہ وہ آخرت پر، اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
یعنی ان کے ایمان کی گواہی اللہ پاک نے دی ہے جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور اس پر احادیث طیبہ بھی موجود ہیں جو ان قریب ہم سنتے ہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ یہ عمران سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آباد کرنا۔ تو معنی یہ بنے گا کہ مسجد کو آباد کرنے والے۔ اب مسجد کو آباد کرنے والے کس طرح ہیں؟ مسجد میں آ کے نماز ادا کرنے والے، مسجد میں آ کے علم دین حاصل کرنے والے، مسجد میں آ کے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے، مسجد میں آ کے مسجد کو صاف ستھرا کرنے والے، مسجد میں آ کے اعتکاف کرنے والے، مسجد میں آ کے لوگوں کو علم دین سکھانے والے، یہ سارے کے سارے افراد مسجد کو تعمیر کرنے والے، مسجد کو آباد کرنے والے شمار ہوتے ہیں۔ اور ان تمام کی مدح و ثنا، ان تمام کی تعریف خود رب عز و جل یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کو تعمیر کرنے کے حوالے سے، یعنی اس کو بنانے کے حوالے سے بھی خوب ترغیبیں دلائی ہیں، احکام ارشاد فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد کو آباد کرنا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں آنا جانا رکھنا، اس کی ترغیبات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دلائی ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ ایک روایت کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جو چڑیا کے گھونسلے یا تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں ان احادیث کے اندر، لیکن دو چیزوں کی طرف آپ کی میں توجہ دلاؤں گا۔ نمبر ایک یہ کہ یہ جو چھوٹا سا حصہ مسجد کے اندر لینا، کہ بندہ جتنی اس کی وسعت ہے، اس کی استطاعت ہے، اس کے مطابق وہ مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ شامل کر دیتا ہے۔ کوئی مسجد ہے جو کروڑوں میں بن رہی ہے، لیکن ایک شخص آتا ہے کہ جس کی استطاعت ہی نہیں ہے، وہ اس میں 10 روپے دے دیتا ہے، وہ 20 روپے دے دیتا ہے، وہ 100 روپے دے دیتا ہے۔ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ جو بندہ تیتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنائے گا، اور یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اتنی چھوٹی مسجد نہیں ہوتی، تو اس کا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا کہ اگر بندہ مسجد کو بنانے کے لیے مختصر سا حصہ بھی شامل کرے اللہ پاک اس کو پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر 10,000 لوگوں نے مل کے کسی مسجد کو تعمیر کیا، ان کے پیسوں سے تعمیر ہوئی ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو بھی کہ جس نے اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا حصہ ملایا تھا، اس کو بھی پوری مسجد تعمیر کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، جو جتنا زیادہ اس کے اندر حصہ ملاتا جائے گا، اللہ پاک کی رحمت وسیع ہے، واللہ واسع علیم، وہ وسعت والا ہے اور جاننے والا بھی ہے، تو جس کو جتنا چاہے گا وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن اس میں ان لوگوں کے لیے ڈھارس ہے کہ جو تھوڑا سا حصہ بھی مسجد کی تعمیر میں ملا دیں تو اللہ پاک ان کو پوری مسجد بنانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری بات جو انتہائی قابل غور ہے، ہم اپنی وسعت کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق مسجد کی تعمیر کے اندر حصہ لیتے ہیں یا مسجد بناتے ہیں۔ نیکی ہم اپنی اوقات کے مطابق کرتے ہیں، لیکن بدلہ عطا فرمانے والی اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ ہم نے مسجد تعمیر کی ہے، چھوٹی تعمیر کی، بڑی تعمیر کی، یا حصہ لیا ہے، یہ ہماری وسعت تھی، ہماری اوقات تھی، لیکن بدلہ عطا فرمانے والی ذات اللہ جل شانہ کی ذات ہے، وہ محل عطا فرمائے گا اور اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائے گا، اپنی شان کے مطابق گھر عطا فرمائے گا، اور ظاہر ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو مسجد کی تعمیر کرنے کے حوالے سے بھی یہ ترغیب بھی دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں کے اندر مسجد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا اور ان کو ستھرا رکھنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے سارے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، حتیٰ کہ بندہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بھلا دیا جاتا ہے وہ بھی پیش کیا گیا، تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ میں نے نہیں دیکھا۔ دوسرا یہ ارشاد فرمایا یعنی میری امت کے ثواب میرے سامنے پیش کیے گئے،
تو یہاں تک کہ جو بندہ مسجد سے تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے وہ اس کا ثواب بھی میرے سامنے پیش کیا گیا۔ یعنی مسجد کو جو ستھرا رکھتا ہے، مسجد کے کچرے کو بھی جو دور کر دے گا تو اللہ پاک اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک روایت کے اندر یہ فرمایا کہ اس طرح جو بندہ مسجد کی صفائی ستھرائی کرتا ہے تو یہ جو تنکے وغیرہ اس نے باہر نکالے ہیں قیامت کے دن یہ حوروں کا مہر ہوں گے، مہر کے طور پر یہ تنکے، یعنی اللہ پاک ان کو بدل دے گا، یہ جو بھی اس کی شان کے مطابق ہوگا وہ حوروں کا مہر اس کو بنا دے گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ایک خاتون یا ایک مرد جو سیاہ فام تھے وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے راتوں رات ان کو دفنا دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر آئے اور اس پر آ کر آپ نے نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد ایک روایت کے اندر فرمایا کہ یہ جنت کے اندر ہے۔ یعنی جو شخص مسجد کی صفائی ستھرائی کیا کرتا تھا، مسجد کی صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتا تھا، اللہ پاک نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ مسجدوں کو آباد رکھنا یعنی یہاں آ کر نمازیں ادا کرنا یہ مسجد کا بنیادی حق ہے۔ حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا کہ تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، معلق ہو، مسجد سے نکلے تو مسجد کی طرف اس کا واپس آنے کا ارادہ ہو۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شارحین حدیث نے یہ بیان فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے نماز ادا کی، اپنے کام کاج کے لیے چلا گیا، اپنے گھر کے لیے چلا گیا، لیکن اس کا دل اس میں اٹکا ہوا ہے کہ کب دوبارہ اذان ہو اور وہ واپس مسجد کی طرف لوٹ کر آئے۔ یعنی نمازوں کے لیے لوٹ لوٹ کر جو آ رہا ہے، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کا دل یہ مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہے۔ تو مسجد کا جو سب سے بنیادی حق ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں آ کے 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کی جائے، یہ مسجد کو آباد کرنا ہے۔ اگر کسی جگہ پر مسجد موجود ہے اور اہل محلہ اس مسجد کو آباد نہیں کرتے تو یہ تمام کے تمام گناہگار ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک جگہ پر ایک محلے کے اندر 2 مسجدیں ہیں اور دونوں جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اب سارے کے سارے کسی ایک مسجد میں جا کے نماز ادا کر لیں اور ایک مسجد کو بالکل ویران چھوڑ دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ لوگوں پر لازم ہے کہ جس طرح اس مسجد کو آباد کیا ہے اسی طرح اس مسجد کو بھی آباد کریں۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی مسجد کا جو حق ہے، مسجد سے جو محبت ہے، جو دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز مسجد کے اندر یہ ادا کی جائے۔ دوسرا یہ کہ بالخصوص وہ اوقات کہ جن میں مسجد کے اندر آنا یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ مسجد کے اندر آتے ہوئے تکلیف اور دشواری محسوس کرتا ہے، تو ایسے موقع پر مسجد کے اندر آنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ پہ بشارتیں دی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اندھیرے کے اندر، جیسے مثال کے طور پر فجر کا ہمارے یہاں وقت ہوتا ہے، یا اس دور کے اندر، یا اب بھی گاؤں گوٹھ وغیرہ کے اندر عشاء کا وقت ہوتا ہے کہ اس میں اندھیرا پھیل چکا ہوتا ہے، روشنی بہت سارے مقامات پر نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اندھیروں کے اندر جو مسجدوں کی طرف آتے ہیں ان کو پورے نور کی بشارت دو، نور تام کی بشارت ان کو دو، یعنی قیامت کے دن ان کو نور تام یہ حاصل ہوگا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمائے کہ المشاؤون الی المساجد فی الظلم اولئک الخواصون فی رحمت اللہ، یعنی جو لوگ اندھیرے میں مسجدوں کی طرف آتے ہیں یہ لوگ اللہ پاک کی رحمت کے اندر غوطہ لگانے والے ہوتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی رحمت خوب ان کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو 5 وقتہ نماز یہ مسجد کے اندر ادا کرنا، مسجد کو آباد کرنا ہے، اور یہ انما یعمر مساجد اللہ کے تحت بھی آتا ہے۔ اور یہ جو حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ایسے بندے کو کل بروز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، لٹکا ہوا ہو، مسجد سے نکلے اور مسجد کی طرف پھر لوٹ کر دوبارہ آئے۔ تو بالخصوص جو 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اسی طرح جو لوگ مسجد کے اندر آ کر علم حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجد سے
محبت کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کو اپنا گھر بنا لو۔ گھر بنانے سے مراد کہ جس طرح گھر سے بندہ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، سکون پاتا ہے، تو اسی طرح مسجد کو اپنا گھر بنا لو۔ جو شخص اس طرح کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو پل صراط پر سے پار کروانے کی ذمہ داری لیتا ہے، اللہ پاک اس کا ضامن ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو اس بات کی بشارت دیتا ہے، اس بات کا جواز دیتا ہے، اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ جو بندہ مسجد کو اپنا گھر بنا لے، اللہ پاک قیامت کے دن پل صراط سے اس کو تیزی کے ساتھ گزار دے گا۔ اور گھر بنانے کا مطلب میں نے بیان کر دیا کہ جس طرح بندہ گھر کے اندر آنے کو پسند کرتا ہے کہ اپنے گھر کے اندر جائے، اس سے الفت و محبت رکھتا ہے، تو اسی طرح مسجد کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو مسجد کے اندر علم دین حاصل کرنا یہ مسجد سے محبت کی ایک علامت ہے، اور جب بندہ یہاں مسجد کے اندر آتا جاتا رہے گا، علم دین حاصل کرتا رہے گا، تو یہ بھی مسجد کو آباد کرنے کا، مسجد کو تعمیر کرنے کا اور مسجد سے محبت کا ایک ذریعہ ہوگا۔ ایک دوسرا مسجد سے محبت کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ہے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا، کہ بندہ مسجد کے اندر اعتکاف کرے۔ اعتکاف کے حوالے سے بکثرت احادیث طیبہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر خود بھی اعتکاف کیا کرتے تھے، بالخصوص رمضان مبارک کے آخری عشرے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اعتکاف کرتے رہے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ نے اگلے رمضان کے اندر 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ شوال کے اندر آپ نے اعتکاف کیا۔ حالانکہ اعتکاف کی قضا یہ نہیں ہوتی کہ سنت اعتکاف نہیں کیا تو اس کی قضا کرنا ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی اور اہمیت ہمارے سامنے بیان کی کہ اعتکاف اس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ تو مسجد کو آباد کرنے کا ایک جو ذریعہ ہے اور مسجد سے محبت کی جو ایک نشانی ہے وہ اس کے اندر اعتکاف کرنا ہے، جس طرح اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو اعتکاف ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس میں غور کیا جائے تو یہ ساری کی ساری باتیں الحمدللہ ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی ہیں۔ بکثرت اس بات کی ترغیب دلائی جاتی ہے کہ نمازیں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائیں، پھر یہ تربیتی اعتکاف ہوتا ہے کہ اس میں علم دین بھی سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں مسجد کی محبت دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، بعد میں بھی بندہ اس کی طرف راغب رہے اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ تو رمضان مبارک کی پرکیف گھڑیوں میں اس بات کی نیت کیجئے کہ کم از کم رمضان مبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کا اعتکاف ضرور کریں گے۔ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ اس سنت کو ہر مسلمان کو ادا کر لینا چاہیے کہ یہ ویسے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف جو ہوتا ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ایک مسجد کے اندر، ایک بستی کے اندر اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو پورے شہر پر سے جو سنت کا حکم ہے سنت موقدہ کا وہ ساقط ہو جائے گا، ایک کی طرف سے سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال مسجد کی جو برکتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ بندہ اعتکاف کرے اور ہر ایک کو یہ برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آخر کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات مسجد کے حوالے سے اور ہمارے لیے تھوڑا سمجھنے والی بات بھی ہے اور عبرت کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، کہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر، کہ پانی کے اندر مچھلی کی جیسے مثال ہوتی ہے کہ مچھلی کو سکون اور اس کی زندگی یہ پانی کے اندر ہی ہوتی ہے، تو اسی طرح مومن کو جو سکون اور اس کو حقیقی زندگی ملتی ہے وہ مسجد کے اندر ہی ملتی ہے۔ اور فرمایا کہ منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسا کہ وحشی پرندے کی مثال ایک پنجرے کے اندر ہو، یعنی ایک عام پرندہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اگر پنجرے کے اندر قید کر دیں تو وہ پنجرے کے اندر رہے گا، جو پالتو پرندہ ہوتا ہے، لیکن وحشی پرندہ مثال کے طور پہ کوے کو آپ بند کر دیں پنجرے کے اندر تو دیکھیں وہ کس قدر شور مچائے گا کہ آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ اس کو پنجرے سے نکالنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہی مثال منافق کی یہ مسجد کے اندر ہوتی ہے۔ ہم کسی کے اوپر منافق کا حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہر ایک کو یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اس کا دل مسجد کے اندر لگ رہا ہوتا ہے
یا نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہمارے بہت بڑی تعداد کے اندر نماز پڑھنے والے وہ افراد ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نماز کا موقع مل بھی جاتا ہے، اب بعض کے آزار ہوتے ہیں، نوکریاں ہوتی ہیں، کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو فوری طور پہ نکلنا ہوتا ہے، لیکن ہر ایک اپنے اوپر غور کرے کہ بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ اگر نماز پڑھنے کے لیے آ بھی جاتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا فوری طور پہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ پھر بہت بڑی تعداد ان میں وہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کے باہر جا کے گپے لگا رہی ہوتی ہے۔ ان میں بالخصوص جو نوجوان ہوتے ہیں یا بڑی عمر کے جو لڑکے ہوتے ہیں ان کا یہ معمول زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہمارا دل مسجد کے اندر کیوں نہیں لگ رہا۔ یہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر رہنا یہ اگر اچھی نیت کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ بندہ رہ رہا ہے تو ہر لمحہ اس کے لیے ثواب اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایک تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، بڑی تعداد ان میں وہ ہے کہ جو صرف 2 رکعت فرض ادا کرتی ہے، اور پھر ان میں وہ تعداد ہے کہ جو جگہ وہ ڈھونڈتی ہے کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا وہ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے افراد کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت ادا کی اور اس کے بعد پھر آپ مسجد کے باہر جا کے گپے لگا رہے ہیں۔ آپ کو اتنی توفیق اور سعادت بھی نہیں مل رہی کہ آپ مسجد کے اندر بیٹھتے اور دعا ہی مانگ لیتے۔ سنتیں پڑھنا وہ سب ضروری ہیں، لیکن ہمیں غور کرنا ہے کہ دعا تک مانگنے کی ایسے افراد کو سعادت نہیں مل رہی، صرف جمعے کے 2 فرض ادا کر کے اپنا ایک فریضہ ادا کیا اور مسجد سے باہر چلے گئے، یہ روش اچھی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تابعی بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ منافق کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسا کہ وحشی پرندہ یہ پنجرے کے اندر ہو، جبکہ مومن کی مثال مسجد کے اندر ایسی ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو مسجدوں کی محبت عطا فرمائے، بالخصوص مسجد کا جو حق اول ہے 5 وقتہ نماز مسجد کے اندر باجماعت ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی آئے